الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، ہمارے اسلامی کیلنڈر کے مطابق ذی الحجہ کا مہینہ سال کا آخری مہینہ ہے. اس مہینے کے بعد پھر سال بدل جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اس امت کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ سال کے آخری مہینے میں ایسے دن عطا فرمائے جس میں بہت کچھ کما سکتے ہیں، بہت کچھ پا سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، جس کو عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں. معاف کرنا، بات تھوڑی کڑوی ہے لیکن ہے سچی. وہ یہ ہے کہ سال کے اندر سب سے امپورٹنٹ ڈیز جو ہے یہ ذی الحج کے 10 دن ہے، لیکن ہم نے اس میں سوائے قربانی کے اور کسی عمل کو جانا نہیں ہے کہ بس قربانی ہے. حالانکہ سال کے اندر جتنے بھی دن آتے ہیں ان دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والے دن اور اللہ کے نزدیک سب سے پیارے دن یہ ذی الحج کے 10 دن ہیں. ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پہلے بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ پورے سال میں 3 دستک ایسے آتے ہیں، 10 دن جو بڑے قیمتی ہیں. رمضان کے آخری 10 دن، ذی الحج کے یہ پہلے 10 دن اور محرم کے 10 دن. یہ 10 دن بہت قیمتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں رواج نہیں، ہم تو رواج کے پابند لوگ ہیں. جو چیز رواج میں ہمارے یہاں چل پڑی وہ چل پڑی، چاہے اس کا وجود کتاب و سنت میں اور فقہ کے اندر کچھ ہو یا نہ ہو، اس سے ہمیں لینا دینا نہیں. ہمیں تو اس سے لینا دینا ہے کہ لوگ کرتے ہیں، باپ دادا کرتے تھے، کرنے کا، اس کے سوا اور کچھ نہیں. ہاں، اور یاد رکھ لو اس بات کو، قرآن مجید میں اس بات کو اوپنلی اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب مکہ والوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی تھی کہ ایک اللہ کو مان لو
تو کہنے لگے کہ ہو 307 خدا مانے ہم نے، اس سے تو ہوتا نہیں، اور ایک خدا کی بات کر رہا ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو جو کرتے پایا تھا وہی کریں۔ یہ بات مکہ کے کافروں نے کہی تھی حضور کو۔ آج کا مسلمان بھی جب کوئی دین کی بات سمجھاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ارے مفتی نئی نئی باتیں کر رہا ہے۔ خدا کی قسم جب دو آنکھیں بند ہوگی تو پتا چلے گا کہ ہم گدھے پہ سوار کیا گھوڑے پہ سوار کیا، اس وقت پتا چلے گا۔ بولنا تو بہت مفت میں ہے، آدمی کہنی کی طرح چلا دیتا ہے، لیکن ذرا سوچو تو صحیح یہ کس کی بات کہہ رہا ہے، کہاں سے کہہ رہا ہے؟ قرآن و حدیث سے کہہ رہا ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں ان 10 دنوں کا رواج نہیں ہے، ان 10 دنوں کی قیمت ہمارے نزدیک نہیں ہے، اسی لیے کہ ہمارے باپ دادا نے نہیں کیا۔ وہ تو بیچارے اپنا ایمان بچا کے رکھے، اس وقت وہ اتنا علم نہیں تھا، وہ جب آئے تھے جتنا لے کر بیچارے آئے انہوں نے کیا تھا، لیکن آج جب آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی بات آ رہی ہے تو اس کو قبول کیجیے، اپنی زندگی میں لائیے اس کو۔ عشرے ذی الحجہ کی کتنی قیمت ہے، اس میں 10 فضیلتیں ہیں، اس میں 10 باتیں ہیں ان 10 دنوں کے بارے میں۔ اچھا آپ کہیں گے کہ آپ تو رمضان میں بھی تو کہہ رہے تھے کہ رمضان کا آخری عشرہ بہت قیمتی بہت قیمتی۔ سن لیجئے بات، میں آپ کو سمجھا دوں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ رمضان کے آخری 10 دنوں کی جو راتیں ہیں وہ بہت قیمتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے، اس لیے۔ اور سال کے دنوں کے اندر سب سے قیمتی دن یہ 10 دن ہے، اس لیے کہ اس میں ایک دن آتا ہے وہ سارے دنوں کا سردار ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ عرفے کا دن۔ کس کا دن؟ عرفے کا دن، جس دن حج ہو جاتا ہے، حاجی عرفات کے میدان میں ہوتا ہے۔ وہ سارے سال کے دنوں میں سب سے افضل دن عرفے کا ہے، اور وہ ان 10 دنوں میں ہے۔ اس لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات کے اندر لکھا کہ راتوں کو اگر دیکھنے جاؤ تو رمضان کے آخری عشرے کی راتیں بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ اس میں شب قدر موجود ہے، اور دنوں میں دیکھنے جاؤ تو یہ عشرے ذی الحجہ بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ اس میں عرفے کا دن موجود ہے۔ 10 فضیلتیں کیا ہیں؟ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، ان کی مجالس ہے، اس مجالس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی رحم کرے اور ہم پر بھی رحم کرے۔ یہ 10 دن عام 10 دنوں کی طرح نہیں ہے، سال کے دوسرے جو 10 دن ہیں ان کی طرح یہ عشرہ نہیں ہے، بلکہ یہ 10 فضائل پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی، وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، فجر کی قسم۔ فجر کی نماز کتنی قیمتی ہوگی، جس وقت لحاف کھینچنے کا من کرتا ہے، آدمی سو جاتا ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگتی ہے، آنکھ نہیں کھلتی۔ اللہ نے اس فجر کی قسم، آپ سوچو کتنی قیمتی ہے، اور ہم اس کو بستر میں گنوا دیتے ہیں، سو جاتے سوئے رہتے ہیں۔ فجر کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ۔ میرے بھائیوں، ہمارے سارے پرابلم کا حل دین کے اندر ہے۔ اب فجر کی نماز پڑھتے نہیں، کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی گھر میں، خاص برکت ہوگی۔ جو نماز برکت لانے والی چیز ہے وہ تو بستر میں ہو رہی ہے، اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ فرشتہ رزق تقسیم کرنے صبح میں آتا ہے، اب ہمارا دروازہ بند ہے، تو کہتے ہیں یہ تو رانگ نمبر ہے، یہاں تو کسی کو ضرورت نہیں۔ مومن تو صبح میں جلدی اٹھتا ہے۔ فجر کی قسم کھائی اللہ، اس کے بعد 10 راتوں کی قسم کھائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ جو 10 راتیں ہیں اس سے مراد
عشر ذی الحجہ کے 10 دن ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العشر عشر الضحیٰ، قربانی کے جو 10 دن ہیں وہ عشر یہ ہے، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، شفا کی قسم کھائی، اس سے مراد 10ویں ذی الحجہ قربانی کا دن، والوتر، اصل میں وتر اور شفا میں کیا بتاؤں، جفت اور طاق، طاق کے معنی 1 3 5 7 9 جو کہتے ہیں یہ طاق عدد کہلاتا ہے، طاق عدد، اور 2 4 6 8 یہاں کیا کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ اردو لفظ ایسا ہے کہ ایک جفت ہے، طاق ہے، ایک ہی سنکھیا ہے، اس کو وتر کہتے ہیں۔ وہ 9ویں تاریخ ہے ذی الحجہ کی، عرفے کا دن ہے، اور شفا ڈبل والا جس کو جفت کہتے ہیں وہ 10ویں تاریخ ہے ذی الحجہ کی۔ آپ سوچو کہ اللہ رب العزت نے ان دنوں کی قرآن میں قسم کھائی ہے، ہم کس کی قسم کھاتے ہیں؟ جو ہمارے نزدیک بہت قیمتی ہو اس کی۔ ارے بیوی کبھی کہتی ہے نا کھاؤ میری قسم، کبھی بیوی بلواتی ہے، ایک طرف سنا ہے لوگوں سے، بیوی کہتی ہے کہ وہ کھاؤ میری قسم، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ شوہر کے دل میں میری کتنی قیمت ہے۔ اللہ رب العزت بھی جس چیز کی قسم کھا لے وہ اس کے نزدیک قیمتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی، اور ان دنوں میں سب سے زیادہ عرفے کے دن کی الگ سے قسم کھائی، اور 10ویں ذی الحجہ کی الگ سے قسم کھائی۔ تو ایک پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ قرآن میں اس کی قسم کھائی گئی، اور دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو فیمس دن بتلایا، فیمس دن، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں ایام معلومات یعنی فیمس دن سے مراد یہ ذی الحجہ کے 10 دن، یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے کہ افضل ایام الدنیا، دنیا کے دنوں میں سب سے افضل یہ 10 دن ہیں، سب سے افضل دن یہ 10 دن۔ نمبر 4، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں کار خیر کرنے پر ابھارا ہے، ان 10 دنوں میں خوب خیر کے کام کرو، کیا کرنے کے میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن حضور نے ابھارا ہے۔ نمبر 5، حضور نے حکم دیا کہ ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہو، کثرت سے پڑھتے رہو۔ تکبیر تشریق اپنی جگہ، لیکن ان 10 دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات کا حکم دیا۔ نمبر 6، ان دنوں میں ایک دن آتا ہے جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، یوم الترویہ، 1 ذی الحجہ، 8ویں ذی الحجہ، یعنی یہ جمعرات جو آ رہی ہے وہ یوم الترویہ کہلائے گا۔ ترویہ کے معنی لطائف المعارف میں غالباً، یا علامہ آلوسی کے بیٹے نے یہ بات لکھی ہے کہ عرب حضرات 8ویں تاریخ کو پانی کا انتظام کرتے تھے۔ یہ تو ابھی نل لگ گئے اور انتظام ہو گیا پانی کا، اس زمانے میں کہاں اتنا پانی تھا لاتے تھے، تو پانی کا انتظام کرتے تھے حاجیوں کے لیے، اور پھر 8 کو نکل 9 کو عرفات میں جاتے تھے، شام کو مزدلفہ میں آ جاتے تھے، 10 کو پھر مینا میں، تو پانی کا انتظام 8 کو کر لیتے تھے۔ یا اس لیے بھی ترویہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو اس میں تھوڑا ڈاؤٹ لگا، ڈاؤٹ کہ خواب ہی ہے یا کچھ اور ہے۔ پھر 9ویں کو خواب دیکھا تو آپ نے جان لیا کیا نام،
اور عرفہ کس کو کہتے ہیں؟ کچھ معرفت ہے عرفے کی؟ معرفت کے معنی پہچان، عرفہ کے معنی پہچاننا. جب دوسری دفعہ خواب دیکھا آپ نے تو کہا کہ ہاں وہ خواب سچا، وہ یوم عرفہ کہلایا. تو یوم ترویہ ان 10 دنوں میں آتا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام العشر فلہ بکل یوم صوم شہر ولہ بصوم الترویۃ سنہ. جو آدمی ان 10 دنوں کا روزہ رکھے گا، 10 یعنی 9، کیونکہ 10ویں کو تو حرام ہے روزہ رکھنا 10ویں تاریخ کو، لیکن پہلا 9 دن وہ عشرے میں کیوں شمار کرتے ہیں کہ زیادہ دن ہے، 10ویں کے 9 ہو گئے تو اب ایک ہی رہ گیا. اس عشرے میں جو بھی روزہ رکھے گا ہر ایک روزے کے بدلے میں 1 مہینے کے روزے کا ثواب ملے گا. اور جو 8ویں تاریخ کو یعنی تھرسڈے کو، کمنگ تھرسڈے کو روزہ رکھے گا اس کو 1 سال کے روزے کا ثواب ملے گا. اور بعض روایات میں تو یہاں تک آیا کہ پورے عشرے کا جو روزہ ایک ایک کر کے جو جتنا بھی رکھے گا 1 دن کا روزہ 1 سال کا ثواب. اور عرفے کا 9ویں تاریخ یعنی کمنگ فرائیڈے کو جو روزہ رکھا 2 سال کا ثواب. اب سوچئے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے اس لیے یہ روزے رکھتے ہم نہیں. اگر یہ رواج ہمارے یہاں چل پڑے تو پھر دیکھو. لیکن میرے بھائیوں رواج کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے آئیں گے، ہمیں شروع کرنا پڑے گا. اور ایک آدمی 9 نہیں رکھ سکتا تو کم از کم 8-9 کا تو رکھے، تھرسڈے فرائیڈے کا تو رکھے، کمنگ تھرسڈے فرائیڈے کا تو رکھے. کوئی مر نہیں جاتا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، فائدہ ہوگا، جسمانی بھی فائدہ، روحانی فائدہ. تو یہ بات تھی 6 نمبر کی کہ اس عشرے کی فضیلت میں یہ ہے کہ اس میں یوم الترویہ ہے 8ویں ذی الحجہ، جس کا 1 روزہ 1 سال کا روزہ کا ثواب رکھتا ہے. 7ویں فضیلت اس عشرے کی یہ ہے کہ اس عشرے میں عرفے کا دن ہے اور عرفے کے روزہ 2 سال کے روزوں کا ثواب رکھتا ہے. 9ویں فضیلت یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں حج ہوتا ہے، جو اسلام کے ارکان میں سے ایک بہت بڑا رکن ہے حج. اب سوچو، اللہ نے سال بھر کے اندر 11 مہینے دانے دی اور 12ویں مہینے میں ایک رمضان ذی الحج کے مہینے میں حج رکھا. سال بھر میں کبھی حج نہیں ہوگا، حج ہوگا تو اسی مہینے کی 9ویں تاریخ کو. ہمارے حساب سے تو جمعہ ہوتا ہے لیکن سعودی کے حساب سے جمعرات کو حج ہو جائے گا. میدان عرفات میں سال بھر جاتا رہے آدمی، حج نہیں ہو، لیکن 9ویں ذی الحجہ کو گیا حاجی ہو گیا، چاہے 2 منٹ کے لیے گیا. یہ دین ہے ہمارا، ہمیں سمجھ میں آوے یا نہ آوے لیکن یہ ہے. 10ویں بات یہ ہے کہ اس عشرے میں ایک اور بھی عبادت ہے جس کو ہم قربانی کہتے ہیں، اضحیہ کہتے ہیں عربی میں اس کو، وہ بھی ان 10 دنوں میں. آپ بتائیے مجھے، میں نے جو آپ کو 10 باتیں گنوائی یہ قیمتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کا قرآن میں اس کی قسم کھانا، اللہ کو اس کو فیمس دن قرار دینا ان 10 دنوں کو، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دنوں میں تسبیحات پڑھنے پر ابھارنا، یہ ساری باتیں دلالت کر رہی ہے کہ یہ عشرہ ذی الحجہ بہت قیمتی ہے. لیکن میں نے جیسے عرض کیا، گستاخی معاف، کہ ہمارے رواج میں یہ عمل نہیں ہے، ہمارے باپ دادا نہیں کرتے تھے اس لیے ہم نہیں کر رہے. حالانکہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، حدیث کی بڑی کتاب بلکہ قرآن مجید میں اس عشرے کا تذکرہ ہے، لیکن چونکہ ہمارے روٹین میں نہیں ہے، ہم تو روٹین کے پابند ہو گئے. ہمارے یہاں ہو رہا ہے کریں گے، نہیں ہو رہا نہیں یار. لوگ کیا کریں گے؟ ہو رہا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. میرے بھائیوں، ہمارا دین تو وہ ہے
جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کیا تھا۔ اگر حضور نے پیش کیا تھا اور مکے والوں نے کہا تھا کہ لو ہم تو اپنے باپ دادا جو کرتے وہی کریں گے، قرآن میں ہے، یہ دوسرے سپارے میں دیکھ لیں، 20ویں سپارے میں دیکھ لیں، 21ویں سپارے میں یہ بات قرآن میں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اتباع کرو اس بات کی جس کو اللہ نے نازل فرمائی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اسی کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے باپ دادا کو کرتے پایا تھا۔ یہ کون کہتا تھا؟ مکہ کے مشرکین کہتے تھے، اور آج کا مسلمان کہہ رہا ہے کہ مفتی نئی نئی باتیں کر رہا ہے، ارے ایسے چھوڑ دیں گے، باپ دادا کرتے اس کو تو ایسے چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث کی بات میں تو آپ کو بتلا رہا ہوں، بخاری شریف کی، مسلم شریف کی، نسائی شریف کی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ اب آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میرا قصور نہیں، آپ کو اپنے دل کو سمجھانا پڑے گا کہ قرآن اور حدیث سے آگے میری عقل بھی نہیں ہے اور آپ کی عقل بھی نہیں ہے، سب پیچھے ہے عقل، سب عقلیں پیچھے ہیں، قرآن اور حدیث سب سے آگے۔ خیر، اب میں نے جیسے عرض کیا، آج دوسری ذی الحجہ ہے، سیکنڈ ذی الحجہ، ابھی کل سے لے کر فرائیڈے تک ہمارے پاس بہت سارے دن باقی ہے، 7 ڈیز باقی ہے۔ 7 ڈیز کے روزے اگر ہم نے رکھے بہت اچھا، اگر اتنے زیادہ نہیں رکھ پا رہے کام ہے تو ٹھیک ہے، تھرسڈے فرائیڈے کا رکھیں، اپنے گھر والوں کے پاس بھی رکھوائیں، بچے کو پتہ کیسے چلے گا کہ رمضان کے سوا اور بھی کچھ روزے ہیں۔ آج یہی تو ہے، زکوٰۃ کے سوا اور مال نکالنے کو ہم کہاں سمجھتے ہیں؟ بھائی زکوٰۃ نکال رہے ہیں ہم، مسجد میں دینا یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، مسجد کے اندر پیسہ نکالنا یہ زکوٰۃ تو الگ فرض ہے، لیکن اپنی مسجد کے اندر خرچ کرنا یہ الگ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ قرآن سے میں ثابت کر رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے روٹین سے نکلنا پڑے۔ صحابہ کرام روٹین سے نکلے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا، بتوں کو توڑا۔ جب روٹین سے نکلیں گے اور کتاب و سنت پہ آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دین کے اندر کیا چیز ہے اور کیا مزہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذی الحج کا جو پہلا عشرہ ہے اس کی ایک اور فضیلت بتلا، سبھی حضرات جانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بلایا تھا کوہ طور کے اوپر، اور وعدہ کیا تھا 30 ڈیز کا، لیکن اللہ نے کتنے پورے کوائے؟ 40 کروائے تھے۔ ان 40 ڈیز کے اندر یہ 10 ڈیز بھی تھے۔ وہ زمانہ یہ تھا، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے، اللہ رب العزت سے بات کی، اللہ تعالیٰ نے بات کی آپ کے ساتھ اور آپ کو نوازا بہت ساری چیزوں سے۔ وہ یہی 10 دن تھے، اب وہ عشرے پہلے 10 دن تھے، یعنی 40 کے اندر یہ آخری 10 دن آ رہے تھے یا پہلے 10 دن آ رہے تھے؟ ان کے 40 کے اندر یہ پہلے تھے یا آخر میں تھے؟ اس میں تھوڑا اختلاف۔ اور دوسری ایک فضیلت یہ ہے کہ سال کے اندر 4 مہینے حرمت والے، 4 مہینے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ مجھے گنوانا تھا اس طرح سے پہلے کہ محرم، ہمارا کیلنڈر شروع ہوتا ہے محرم سے، محرم، پھر رجب، پھر ذی القعدہ، پھر ذی الحجہ۔ تو جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں سب سے آخری مہینہ یہی ہے۔ ہمارا سال ختم ہو رہا ہے، اسلامی کیلنڈر پورا ہو رہا ہے، اس مہینے کے بعد دوسرا سال شروع ہو جائے گا۔ اب اگر ہم لوگ اس مہینے کے آخری یہ 10 دن جو ہے اس کی قدر کر لیں تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس میں خاص طور پر عرفے کا دن، کوئی آدمی اگر نہیں رکھ سکا تو کم از کم عرفے کا تو رکھ لے۔ اور عرفے کا دن کب ہوگا؟ آئندہ فرائیڈے، آئندہ فرائیڈے کا جو دن ہوگا۔ کتنی فضیلت ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کی راوی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عرفہ
انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ. ایک صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفے کے دن کا روزہ رکھنا میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں امید کرتا ہوں اللہ تعالی اس سال کے اور کمنگ سال کے گناہ معاف کر دے گا. اس سال کے تو سمجھ میں آئے کہ کیے ہم نے، لیکن آئندہ سال کے ایڈوانس میں اللہ معاف کر رہا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. بعض علماء نے اس سے مطلب یہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ ایک سال اور زندہ رکھے گا. اگر عرفے کا رکھ لیا تو امید ہے اللہ کی ذات سے، یعنی رینیو ہو جائے گا ایک سال اور. دیکھیے کتنی بڑی فضیلت کی بات. اور عرفے کے دن کو فضیلت اس لیے بھی ہے کہ اس دن حج ہوتا ہے. الحج و عرفہ، اصل حج تو عرفہ ہے. دیکھو دوسرے عمل بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عرفے کے دن کا جو عمل ہے وہ عرفے. اور وہ کیا عمل کرنا ہے معلوم کیا کرنا ہے؟ وہاں جا کے بیٹھنا ہے، وہاں جا کے ٹھہرنا ہے. وقوف عرفہ جس کو کہتے ہیں، عرفات میں ٹھہرنا. تو بعض بیماروں کو تو سعودی گورنمنٹ گاڑیوں میں لاتے ہیں، پلین میں لاتے ہیں اور وہاں پر رکتے ہیں کہ ان کا حج ہو جائے. عرفات میں کے اندر ٹھہرنے کا. ہم لوگ کہتے ہیں کہ حج پڑھنا حج پڑھنا حج پڑھنا. حج پڑھنا نہیں ہے. ہمارے حضرت استاد مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے کہ حج میں پڑھنے کا کم ہے، کرنے کا زیادہ ہے. دیکھنا، طواف کرنا، سعی کرنا، وقوف عرفہ کرنا، وقوف مزدلفہ کرنا، رمی جمار کرنا، ذبح کرنا، حلق کرنا. یہ سارے کام کرنے کے ہیں، حاجی کو کرنے کے. تو ہم تو بولتے ہیں حج پڑھنے گئے. ارے حج کرنے گئے، اس لیے کرنے کے کام وہاں زیادہ ہے. خیر، تو عرفہ کا جو دن ہے وہ بڑا قیمتی ہے. شیطان اس دن اتنا ذلیل ہوتا ہے، اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ اس دن اتنا ذلیل نہیں ہوتا. ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف المعارف میں ایک واقعہ لکھا. ابو عثمان صابونی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجھے ایک آدمی نے، معتبر آدمی نے، ایک قصہ بیان کیا کہ وہ روم کے اندر، جس کو اٹلی کہتے تھا، اس کے اندر وہ قیدی بنایا گیا. وہ کسی طرح سے وہ قید میں سے بھاگ کے چھٹک گیا، نکل گیا. وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ میں دن کو چھپ جاتا تھا، رات کو چلتا تھا. ایک دن رات کو چلتے چلتے آگے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ اونٹ پہ ایک آدمی سوار ہو رہا ہے. میں تعجب میں پڑتا کہ یہاں اونٹ کیسے؟ اس ملک میں تو اونٹ ہوتا نہیں، یہ اونٹ آیا کیسے؟ وہ میرے پاس آیا تو میں نے اس کو پوچھا کہ بھائی بہت اچھا، یہاں پہ اونٹ پہ آپ آ گئے، آپ کا نام کیا؟ کیا پوچھو مت مجھے. کہا کیا ہوا کیا؟ کہا میں عرفات سے آ رہا ہوں. میں حاجیوں کے ساتھ کل سے تھا، دیکھ رہا تھا، کوشش کی ان لوگوں کو گھمانے کی، لیکن عرفے کی برکت سے سارے حاجیوں کے گناہ معاف ہو گئے. اللہ نے وائپ آؤٹ کر دیا سب کو. تو میں نے جو سال بھر محنت کی تھی وہ تو بیکار ہو گئی. تو میرا غم بڑھ گیا ہے، میں بہت بے چین ہوں، اور اپنی بے چینی کو دور کرنے کے لیے میں قسطنطنیہ جا رہا ہوں، جو کرسچنوں کی جگہ ہے. وہاں پہ وہ لوگ جو شرک کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانیں گے، اور جو کچھ بھی ان کا جو مسئلہ ہے وہ میں دیکھوں گا تو مجھے تھوڑی ٹھنڈک ہوگی. اور کیونکہ اس کو شرک سے خوشی ہوتی ہے، اسی لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، یاد رکھنا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پیر کی دعا کرتے تھے 20 کو، اب ہم نے بند کر دی ہے تو پھر ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں. بھائی کون سی دعا ہوتی تھی بڑے پیر؟ تو مجھے ایک آدمی نے سمجھایا کہ دیکھو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ مرغے کو ایسا کھڑا کرتے تھے اور اسے چھڑے سے سب مارتے تھے، پھر دعا ہوتی تھی. تو وہ ساتھی میرا تھا، اس نے مجھے سمجھایا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، تو بتایا کہ دیکھو یہ شیطانی، میں نے کہا وہ حرکت تو ہے، شیطان تو اسی سے خوش ہوتا ہے، وہ حلال چیز سے کہاں خوش ہوتا ہے؟ کہا وہ پہلے دیکھتے تھے اور اس سے خوش ہوتے تھے، اب انہوں نے وہ بند کر دیا، اب اللہ والا کرنے لگا تو وہ اس کو تکلیف دے رہا، اس لیے اس کو تکلیف. اب آدمی کیا سوچتا ہے، ہم تو بڑے پیر کی دعا کر رہے تھے، وہ بند کر دیا تو یہ مصیبت آ گئی. اس لیے مصیبت نہیں آئی،
یہ شیطانی حرکت ہے، شیطان ستا رہا ہے. اب شیطان کے لیے قرآن پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، زیادہ سے زیادہ پڑھو، وہ ڈھیلا ہو جائے گا. کتنا آئے گا؟ تو وہ فرماتے ہیں ابو عثمان صابونی رحمۃ اللہ علیہ کے اس آدمی نے بتایا کہ میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہے، تو میں نے اعوذ باللہ پڑھا، وہیں پہ غائب ہو گیا. تو عرفے کا دن جب ہوتا ہے تو شیطان بہت ذلیل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اتنے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں عرفے کے دن. عرفے کے الگ فضائل ہیں میرے بھائی. میں نے جو ابھی 10 فضائل آپ کو بتائے، 10-12، وہ تو عشرے ذی الحجہ کے بتائے، لیکن عرفے کے فضائل، ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں روزہ سنت ہے. حاجی کو روزہ نہیں رکھنے کا ہے. دیکھو اسلام کتنا میرے عزیزوں مودریشن والا مذہب ہے. حاجی کو کہا تجھے عرفے کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے، مکروہ ہے روزہ رکھنا، اس لیے کہ وہاں تجھے عمل کرنا ہے. تو عمل کرے گا کہ روزے کی وجہ سے تکلیف برداشت کرے گا، روزہ مکروہ سے رہے گی. یہاں والوں کو کہا کہ اب تم لوگوں کو خوشی کا دن ملنے والا ہے اور بڑی عید ملنے والی ہے تم کو، تو تم لوگ روزہ رکھو. اب ہم کتنے ناشکرے ہو جائیں کہ بقرہ عید تو اللہ کے نام سے بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کرے اور خوب اچھی طرح استعمال کرے، لیکن وہ روزہ ہی چھوڑ دے تو پھر خوشی کیا ہوتی؟ محنت کے بعد جو چیز ملتی ہے اس میں مزہ آتا ہے. اس لیے میرے بھائیو سب نیت کرو کہ ہم سب کم از کم عرفے کا روزہ خود بھی رکھیں گے اور گھر والوں کو بھی رکھوائیں گے. ہاں، گھر والوں کو بھی رکھوائیں گے. ارے یہ نہیں کہیں گے، ہم لوگ نہیں کریں گے تو پھر ہمارے گھر والے جانیں گے کیا؟ ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ عرفے کے دن تمام قسم کی حرام چیزوں سے جو آدمی بچے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مرفوع روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ ھذا یوم من ملک فیہ سمعہ وبصرہ ولسانہ غفر لہ. جو آدمی عرفے کے دن اپنی زبان، اپنے کان پر کنٹرول رکھے، اپنی آنکھوں پر کنٹرول رکھے، اپنی زبان پر کنٹرول رکھے، اس کی مغفرت کر دی جائے گی. یہ اتنی فضیلت اس دن کی. دوسری بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ذکر و اذکار کو خاص طور پر بتلایا. بہت ساری روایات ہیں اور جو حضرات حج میں گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں خاص طور پر چوتھا کلمہ پڑھنے کو کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر. کئی الفاظ ہیں وہو علی کل شیء قدیر. حضور فرماتے ہیں کہ بہترین دعا جو آج یہاں کی جائے اور پڑھی جائے، اور پہلے نبیوں نے جو دعا پڑھی وہ یہی تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اس کو تو میرے بھائیو جب بستر پہ جاؤ تب بھی اس کو پڑھا کرو. سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو کم از کم 5 کلمے تو پڑھ لیا کرو. 4 کل تو ہے ہی لیکن یہ بھی پڑھ لیا کرو. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ذکر کرو عرفے کے دن. اور دوسری بات یہ ہے کہ عرفے کے ایک فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ اس دن بہت دعائیں قبول بھی کرتا ہے، مغفرت بھی کرتا ہے، جہنم سے لوگوں کو آزاد بھی کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرماتے ہیں کہ زمین کے روزانہ ہمارا جو دن ہوتا ہے، زمین کے اندر فی الارض یوم، دنیا کے اندر ہر دن اللہ تعالیٰ جہنم سے کئی لوگوں کو آزاد کرتے رہتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ آزاد جس دن کرتے وہ عرفے کا دن ہوتا ہے، اور عرفہ کہلاتا ہے 9ویں ذی الحجہ. 9ویں ذی الحجہ کا اتنے لوگوں کو آزاد کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لہذا عرفے کے دن یہ دعا پڑھو، اللہم اعتق رقبتی من النار، اے اللہ تو میری گردن کو جہنم سے آزاد کر دے، وَأَوْسِعْ لِي مِنَ الرِّزْقِ، اور رزق الحلال، اور تو مجھے کشادہ حلال روزی عطا فرما، وَاصْرِفْ عَنِّي فَسَقَطَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور جتنے بھی نالائق شیطان ہے چاہے وہ جناتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو ان کو مجھ سے ہٹا لے. وَاصْرِفْ عَنِّي فَسَقَطَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، انسانوں میں جتنے بھی نالائق ہیں اور جناتوں میں سے جتنے ان کو مجھ سے ہٹا دے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرفے کے دن میری عام یہی دعا ہوتی ہے، اکثر یہی دعا میں کرتا ہوں عرفے کے دن. کیا فرمایا؟ اللہم اعتق رقبتی من النار، میری گردن کو جہنم سے آزاد کر. وَأَوْسِعْ لِي مِنَ الرِّزْقِ الْحَلَالِ، اور مجھے حلال روزی میں سے وسعت کے ساتھ عطا فرما. وَاصْرِفْ عَنِّي فَسَخَطَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور جتنے بھی شیاطین چاہے جنات میں سے ہو یا انسان میں سے ہو اس کو مجھ سے ہٹا دے. یہ دعا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصاً عرفے کے دن پڑھتے تھے. عرفے کے دن میرے بھائیوں جہاں روزہ رکھنے کا یہ ثواب ہے کہ اگلے سال کے اور پچھلے سال کے 2 سال کے گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں. اور دوسری ایک بات یہ ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ عشر ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والا کوئی دن نہیں، کوئی محبوب دن اللہ کے نزدیک اس عشرے سے زیادہ نہیں. میں نے پہلے بھی کہا آپ کو کہ آپ یہ کہیں گے کہ آپ تو رمضان کے آخری عشرے میں بھی تو یہی بولتے تھے کہ بہت قیمتی ہے. یاد رکھو رمضان کے اندر جتنی راتیں ہیں، سال بھر کی جتنی راتیں ہیں، ان میں اگر راتوں کو دیکھا جائے تو رمضان کی آخری 10 راتیں بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ اس میں شب قدر ہے. اور دنوں کے اندر سال کے دنوں میں دیکھنے جاؤے تو یہ عشر ذی الحجہ کے 10 دن بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ اس میں عرفے کا دن ہے. وہاں شب قدر 1000 راتوں سے بہتر، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس دن حج کرواتا ہے. یہ اس کے ساتھ قربانی بھی ہوتی ہے، سارے اعمال ہیں. مطلب یہ ہے اس لیے اس عشرے کی قیمت کو سمجھے. حضور نے پھر حکم دیا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. لہذا اس عشرے کے اندر دیکھو ہم لوگ 23 نمازوں میں تکبیر تشریق تو کہتے ہیں، یعنی آئندہ فرائیڈے کی فجر کی نماز سے ہم لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تو پڑھنا شروع کریں گے. وہ تو ہے واجب، لیکن پھر بھی حضور فرماتے کہ اس عشرے کے اندر، یہ عشرہ شروع ہو گیا ابھی تو 2 تاریخ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، یہ تسبیحات پڑھو. یہ دن ایسے ہیں کہ جس میں ذکر کیا جاتا ہے. حضور نے اس کا حکم دیا. تو میرے بھائیوں جیسے میں نے عرض کیا ہم لوگ رواجی دین کو نہ اپنائیں، ہم ریالٹی پہ آئے، حقیقی دین کو پیدا کریں. قرآن اور حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے، جس کو علماء سمجھا رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ بھئی اس زمانے میں ان کو یہ حدیث نہیں معلوم تھی یا نہیں جانتے تھے، بیچارے نہیں کیا. لیکن ہم جب جانتے کہ عرفے کا اتنا قیمتی ہے جس کی قرآن میں قسم کھائی گئی، تو پھر ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ ان دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اور کم از کم میرے بھائیوں جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھیں. آئندہ جو آ رہے ہیں یوم الترویہ، یوم عرفہ، اور اگر یہ 2 نہیں ہو سکتا تو کم از کم جمعے کا روزہ رکھیں. میں تو یہی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ 2 رکھیں، کم از کم 2. اس لیے کہ صرف جمعہ کا روزہ رکھنے کی عادت بنا لینا مکروہ لکھا ہے، لیکن اگر ہم تھرسڈے اور فرائیڈے کو ملا دیں گے تو کہاں کچھ پہاڑ گرنے والا ہے یا ہماری باڈی پہ کچھ کمی آ جائے گی. نہیں، انشاءاللہ اس سے صحت بڑھے گی. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.